بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آداب. مسئلہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، جعفر ایکسپریس پر حملے کا، اور ایونٹ ہے جو گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوئی. پچھلے دنوں میں کچھ دستیاب نہیں رہا، کچھ ذاتی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے آپ سے رابطہ منقطع رہا، اور چند روز آپ ولاگ میرا نہیں دیکھ سکے. گزشتہ روز میں یہ ولاگ کرنا چاہتا تھا لیکن اگین وہی معاملہ تھا، تو اس کی معذرت. لیکن آج بھی موضوع یہی ہے. دراصل پی ٹی آئی بہت انڈر ہیوی کرٹیسزم ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کے مفادات اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. لیکن پی ٹی آئی نہیں گئی وہاں، اور پی ٹی آئی مسلسل تبدیل کرتی رہی، اپنا موقف کھیلتی رہی. کچھ لوگوں کی نظر میں وہ کیوں ایسا کر رہی تھی، اس پہ بات کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک تاریخ ہے پی ٹی آئی کی، قومی ایونٹس کے حوالے سے، قومی ضروریات کے حوالے سے، قومی امنگوں کے حوالے سے. جب بھی ملک کی سالمیت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، تو یہ وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ماضی کے کچھ واقعات ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوگا، اور قومی یکجہتی کس کو کہتے ہیں اور قومی رہنما کون ہوتا ہے یہ بھی اس سے طے ہوگا. تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا. ولاگ کا آغاز کر لیتے ہیں. جعفر ایکسپریس چونکہ واقعہ ہوا، اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. پی ٹی آئی کی یہ تجویز تھی کہ بند کمرے کا اجلاس بلایا جائے پارلیمنٹ میں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اور پھر خود تجویز دی اور خود بھاگ گئی. اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اچھا. ایک بات ان کی یہ درست تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں بلوچستان کی قیادت کو بلائیں، اور بلوچستان کی ساری قیادت کو دعوت ہمیں دیے بھی گئے تھے. پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی تھی کہ اختر مینگل بھی آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. وہ ان کی مرضی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کچھ حق ہی نہیں دیا جاتا، سارے حقوق اپنے لوگوں کے غصب کرنے والوں میں وہ معاف کیجیے گا خود بھی شامل ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں دیا جاتا. تو وہ کہتے ہیں میں پارلیمان سے مستعفی ہو چکا. اصول پہ کھڑے ہونا اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کی اپنی مرضی کا اصول ہو اس پر آپ کھڑے ہو جائیں اور باقی اصولوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. بہرحال پی ٹی آئی کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو 14 نام بھجوا دیے گئے، باقاعدہ اپنے لیٹر پر بھجوائے گئے. اس میں بیرسٹر گوہر کا نام تھا. بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین جن کو خود عمران خان نے نامزد کیا اور جن کے نام پر پارٹی قائم ہے. عمر ایوب صاحب کا نام شامل تھا جو پارٹی کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. عمران خان نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا، وہ نام موجود تھے. پارلیمانی لیڈر کا نام موجود تھا زرتاج گل وزیر صاحبہ کا، جن کو عمران خان نے نامزد کیا. یعنی یہ 3 عہدے جو عمران خان نے خود نامزد کیے براہ راست عمران خان کے نمائندے ہیں. چوتھا نام اس میں حامد رضا صاحب کا تھا، جو عمران خان کے ترجمان رہے. ابھی جو مذاکرات کا ایک سلسلہ چلا تھا حکومت کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت اس میں، اور وہ ترجمان نے ان کا نام بھی اس میں شامل تھا. جنید اکبر صاحب کا نام شامل تھا، ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بنایا ہے. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا چیئرمین بنایا ہے، ان کا نام بھی اس میں شامل تھا. اور کافی نام شامل تھے، 14 نام تھے. تو اس کا تاثر یہ بھی دیا گیا کہ پی ٹی آئی اس میں جانا چاہتی ہے. لیکن پھر اچانک، اور یہ پارٹی کی مرکزی قیادت نے کر لیا. کیا فائدہ ایسی مرکزی قیادت کا جس کی پارٹی کے اندر کوئی بات نہ سنے. پھر چیئرمین وہ بلا لیا گیا سیاسی کمیٹی کا اجلاس. اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو اور دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے، تو آپ نے یہ کیسے طے کر لیا؟ آپ کو جانا چاہیے ہے اگر تو عمران خان سے پوچھیں، وہ کہیں تو جائیں ورنہ نہیں جائیں. اور اس کے اوپر پارٹی کے اندر بحث شروع ہوئی. ایک ڈیبیٹ چلتی رہی، رات 1 بجے تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی. اس درمیان میں محمود اچکزئی صاحب نے ایک نیا کام ڈالا. انہوں نے تحریک تفویض آئین کا اجلاس بلایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. اب محمود اچکزئی صاحب ایک خاص نقطہ نظر کے آدمی ہیں، وہ خاص نقطہ نظر کو پروموٹ کرتے ہیں. تو وہ ان کے ڈیسیشن کے ساتھ پی ٹی آئی انڈر پریشر آ گئی، معاف کیجیے گا. اور پی ٹی آئی کے اندر پھر معاملہ ووٹنگ تک چلا گیا. تو 6 اور 16 کا شاید معاملہ ہوا ووٹنگ کا. میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہوں کہ ووٹرز کی تعداد کیا رہی. 21 6 لوگ وہ تھے. بیرسٹر گوہر اس میں شامل تھے، اس میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے، جو علی محمد خان بھی شامل تھے. بلکہ علی محمد خان کی تو عالیہ حمزہ صاحبہ سے کچھ
جھڑپ بھی ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں. لیکن وہ جب تحریک تفویض آئین کی جانب سے انکار ہو گیا تو پھر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا اور 21 ووٹ مخالفت پہ چلے گئے. حالانکہ پہلے یہ سب جانا چاہ رہے تھے اور 6 ووٹ جو ہے وہ اس کی حمایت پہ رہ گئے. اور پھر عمر ایوب خان صاحب نے جو اس اجلاس میں موجود نہیں تھے لیکن ان کو اطلاعات تو پہنچ رہی ہوں گی, انہوں نے اچانک ایک خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو نام بھیجنے کے کئی گھنٹے کے بعد, اور نام بھیجے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر سے, انہی کے لیٹر ہیڈ پر, اور نام بھیجتے وقت کوئی شرط نہیں تھی. تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ جی صبح عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. صبح 11:30 بجے اجلاس تھا عمران خان سے, یا 12:30 بجے عمران خان سے ملاقات کا دن تھا. لیکن ملاقات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جب آپ نے رات کو 10 بجے خط لکھا, اسپیکر نے اس کو اپنے کامنٹس کے ساتھ حکومت کو بھیج دیا. حکومت نے اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا. اگر ویسے حکومت بھی اگر کر دیتی, ملاقات کروا دیتی تو کوئی حرج نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد جناب وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں یہ خاص طور پر نوٹ کیا گیا, اور آرمی چیف کے چند جملے جو ہیں وہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے, وہ اس جانب انڈیکیٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق. اور وہ لوگ اس میں جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اس کی سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا کہ کچھ نہیں آئے, ایک جماعت نہیں آئی, وہ غیر حاضری محسوس کی گئی. اب جب اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو آپ ایک سب سے بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار ہیں, تو آپ کو کچھ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. بہرحال اگلی اطلاع اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ ایک تہذیب نے فیصلہ کر لیا, چیئرمین اور سیکرٹری جنرل سے تو بہتر ہے, پھر وارڈ کا پریزیڈنٹ جس کا فیصلہ تو چل جاتا ہے, ان کے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں مانتا پارٹی کے اندر. پھر یہ دونوں گئے, چونکہ یہ وکلا ہیں تو وکلا کی ملاقات ہونی تھی, عمران خان سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی, اور دونوں نے عمران خان کے آگے خوب نمبر ٹانگے. انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کرا لیا ہے. عمران خان نے ان کو شاباشی بھی دی, باہر آ کے خوب اپنے کھن ٹھوک کر انہوں نے کہا جی وہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے. چلیے آپ کی مرضی ہے, بائیکاٹ آپ کریں آپ نہ کریں, آپ ہم کون ہوتے ہیں. لیکن سیاسی حرکیات میں جب آپ تجزیہ کرتے ہیں سیاسی حرکیات کا, تو آپ غیر جانبدار ہو کر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس میں بعض اوقات تنقید بھی کرنا پڑتی ہے. یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی آگے سے ماؤ بہنوں کی گالیاں شروع کر دیتی ہے, ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے. اس معاملے میں بھی یہی ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوگا, لیکن کیا کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی وہاں نہیں گئی, آپ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے دعوے دار ہیں, آپ کا یہ موقف, آپ ہی کا موقف تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائے, بند کمرے میں بلائے, اسی کو بلایا گیا تھا, آپ ہی کی بات مانی گئی تھی. آپ ہی کا یہ موقف تھا کہ بلوچستان کی قیادت کو بلایا جائے, بلوچستان کی قیادت کو الگ روٹ ریلیکس کر کے بلا لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن پی ٹی آئی نے پھر یہ بھی شرط عائد کر دی کہ جی عمران خان کو بلایا جائے. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ناظرین, پارلیمان کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان میں ہر کام کچھ رولز اور قواعد کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ اس سے ڈیویٹ کرنا ہے تو آپ کو قواعد سسپینڈ کرنا پڑتے ہیں. تو عمران خان تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا, تو عمران خان پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے, لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بھی ممبر نہیں ہے. نون لیگ بھی کہہ سکتی تھی نواز شریف کو بھی بلائیں گے, نواز شریف اس کے پارلیمانی قائد ہیں, رہبر ہیں, صدر بھی ہیں, لیکن وزیر اعظم اس کے قائد ایوان ہیں, اور خواجہ آصف اس کے پارلیمانی لیڈر ہیں, تو وہ دونوں وہاں موجود تھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اس کو بلائیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی تھی فلاں کو بلائیں, لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو انوائٹ کیا گیا تھا, ان کی ایک نمائندگی موجود تھی, وہ چلی گئی وہاں. اسی طرح جو باقی جماعتیں تھیں, مولانا فضل الرحمان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, وہ وہاں گئے. اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میں اسمبلی سے لا تعلقی کر چکا ہوں, میں نے استعفیٰ دے دیا, تو میں تو مستعفی ہوں. حالانکہ ان کا استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا, تو وہ بھی نہیں آئے. آتے تو اچھا تھا, کیونکہ ان کے صوبے کا معاملہ ہے, جس صوبے کا درد لیے پھرتے ہیں وہ, بقول ان کے, وہ ان کے صوبے کا معاملہ تھا. بہرحال عمران خان کو اس لیے نہیں بلایا جا سکتا تھا کہ رول سسپینڈ کرتے تو پھر اور بہت سارے لوگوں کو بلانا پڑتا. پھر وہ مولانا معاف کیجیے گا, وہ کہتے, حافظ نعیم صاحب کہتے کہ مجھے بھی بلایا جائے, سراج الحق صاحب کہتے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں, مجھے بھی بلایا جائے, اور بہت ساری جماعتوں کے لوگ یہ کہتے کہ ہمیں بلایا جائے, پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو پھر کس کس کو بلاتے, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. اب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آپ جاتے, تو یہ ایک جو رائے ہے کہ ہم وہاں, اسد قیصر کی یہ رائے تھی کہ وہاں جائیں اور وہاں اپنا موقف رکھیں, 9 مئی کے حوالے سے بات رکھیں, جس کے حوالے سے بھی بات رکھیں. لیکن وہ اب پارٹی کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, کہتے وہ ہمارے چیف منسٹر تھے نا, وہ تو چیف منسٹر کی حیثیت میں آئے تھے, نہ آتے تو پتہ چلتا ان کو بھی. لیکن یہ اچھا ہوا وہ آئے, اور انہوں نے خاص دباغ انداز میں تقریر کی, انہوں نے کوئی ڈرے دب کے بغیر تقریر کی, دلیری سے اپنا موقف رکھا. ایک تو انہوں نے فنڈز کا رویا,
کہ جناب فنڈس نہیں ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو انہوں نے ویڈیو جاری کی انہوں نے تو بتایا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بادھی ہیں. خیبر پختونخوا میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے, بڑا دورہ ہے خوشحالی کا, اور پولیس کو ہم یوں کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات وہاں بڑی پتی کی. انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے لوگوں کو معاف کر دیجیے, آپ نے لوگوں کو معاف کیجیے, باقی جن کو سزائیں ہوئی ان کو بھی معاف کر دیجیے, اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا امیج اچھا ہوگا. تجویز پر غور ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے وہ فیصلہ ساتھ کر لیں گے. لیکن تجویز انہوں نے بہرحال پیش کی اور انہوں نے اپنی گفتگو کی. اب ناظرین ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے پی ٹی آئی کا. یہ اب تو جو پی ٹی آئی والے اب انہوں نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے, عمران خان کے مشورے سے, معاف کیجیے گا, اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے, حکومت کو نہیں بلائیں گے. تو اس اور پارٹیز کا کیا فائدہ ہے جس میں حکومت نہیں ہے؟ کیا آپ حکومت کے بغیر کوئی مؤثر فیصلہ سازی کر سکتے ہیں, کوئی مؤثر مشاورت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس ملک میں 3 بڑی قوتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور پیپلز پارٹی ہے. ان کے بعد اگر کچھ قوتیں ہیں تو ان میں اے این پی بھی ہے, پارلیمانی اکثر رکھتی ہے نمائندگی. بلوچستان میں بھی نمائندگی ہے. محمود خانہ چکزئی کی پارٹی ہے, چلیے ٹھیک ہے. اختر بینکر کی پارٹی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہے, ان کو خیر یہاں بھی بلا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اب اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. اس کا تاثر یہ کہ آپ سلو فلائٹ لے رہے ہیں اور آپ جو بیچلر کے علیحدگی پسند ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ ڈیٹا بھی موجود ہے. ڈیٹا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک زمانے میں لندن گئے تھے ہربیار مری کے حق میں دینے کے لیے گواہی, اور گواہی دی بھی تھی لندن کی کورٹ پہ. ہربیار مری نے یہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان توڑنے کے لیے شیطان کی مدد کی بھی ضرورت پڑی تو لے لوں گا. ابھی اطلاع یہ کہ $25 ملین را نے ان کو دیے ہیں. ان کے حق میں خان صاحب نے برطانیہ جا کر لندن کی عدالت میں گواہی دی تھی کہ نہیں یہ تو بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یہ تاثر یہ لگتا ہے الزام کے. اور پھر پی ٹی آئی نے جو صحبت کاری کرنے کی کوشش کی ماضی میں کہ جی تحریک طالبان کو دفاتر دیا جائیں. عمران خان صاحب کا موقف تھا حکومت میں آئے تو ان کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات کریں. مذاکرات تو بہت کر کے دیکھے, ٹھیک ہے مذاکرات کرنے چاہیے, مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے, لیکن مذاکرات کر کے دیکھے بھی گئے. تو اس کی ان پر ٹی ٹی پی کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے, بلکہ بعض ان کے مخالفین جو ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹی ٹی پی پی ٹی آئی نام اکٹھا کر دیا سوشل میڈیا پر. پھر بی ایل اے جس نے یہ ان اٹیکس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کے بھی حق میں دکھائی دیتی ہے پی ٹی آئی. تو یہ اور وہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی اس کے حق میں بھی وہ جو بہرنگ بلوچ کی حمایت کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف جائیں گے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی پر پہلے ہی بہت سارا شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن ناظرین ذرا ایک اور تاریخ دیکھ لیجیے. 2021 میں جب یہ اس کا پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک عدم اتفاق لائیں گے, اس کے بعد پھر وہ 22 میں تحریک عدم اتفاق جمع ہوئی. تو اس درمیان میں وہ ڈونلڈ لو کے معاملے پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی ایک اجلاس بلایا گیا تھا یہ تحریک طالبان کے حوالے سے, جب وہ مراد سعید نے یہ فرمایا تھا کہ جناب وہ دہشت گرد ہمیں مار رہے ہیں. اس وقت بھی بلایا گیا تھا خان صاحب, اس میں بھی نہیں گئے تھے. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اس معاملے پر, پارلیمانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, تو عمران خان اس میں بھی نہیں گئے تھے. وہ تو آپ کی حکومت میں ہوئے تھے نا, آپ کو آنا چاہیے تھا اس میں. تو آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ این ایس سی میں آتے ہی نہیں ہیں اور کسی بھی ایسے ایونٹ میں نہیں آتے. پھر جناب غزہ پر جب حملہ ہوا تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, آپ نے اس میں بھی جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اچھا پھر کچھ آپ ایسے ایونٹس میں انوالو رہے جس کا براہ راست پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ شہباز گل نے لیڈ کیا آئی ایم ایف کے سامنے ایک مظاہرہ تھا. اور پھر جب ایس سی او سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے مظاہرے کی کال دے دی تھی. اور پھر اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ بالکل عجیب ہو رہی تھی. پھر جس دوران میں یہ چل رہا تھا جعفر ایکسپریس کا معاملہ, تو سوشل میڈیا پر دیکھنے کہ کیا ہو رہا تھا, کون کر رہا تھا. اس سارا کا سارا الزام جو ہے نا, وہ الزام کیا ہے, وہ اس میں وہ حیدر سعید صاحب ہیں, ان کو پکڑ لیا اس معاملے میں. بنی گالہ میں رہتے ہیں, پی ٹی آئی کے بہت ایکٹیوسٹ ہیں, اور وہ پی ٹی آئی ان کو کبھی ڈسون نہیں کرتی تھی, ان کو سوشل میڈیا ٹیم سے کبھی نہیں نکالتے تھے. لیکن اب جب وہ پکڑے گئے تو کہتے نہیں جی ساڈا تو بندہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا ایکٹیو پارٹ نہیں ہے اور آفیشیل پارٹ نہیں ہے. یہ مسائل ہیں ناظرین. اس کے لیے یہ میں اب آپ کو چند اور مثالیں دیتا ہوں. 1971 میں پاکستان دو رخت ہوا, ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو شملہ معاہدے کا موقع آیا.
اس وقت کی اپوزیشن تو ذوالفقار علی بھٹو کی ٹانگیں توڑنا چاہتی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو اس اپوزیشن کی ٹانگیں توڑنا چاہتے تھے. ایسی شدید مخالفت تھی. کیا ہوا تھا؟ مولانا مفتی محمود ولی خان صاحب، جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب، تمام قیادت، اپوزیشن قیادت راولپنڈی کے چکرالہ ایئر بیس پر موجود تھی بھٹو صاحب کو الوداع کہنے کے لیے. نور خان ایئر بیس وہ کہلاتا ہے اور پرانا ایئرپورٹ بھی یہی ہے. الوداع کیا تھا پوری اپوزیشن نے، کیونکہ پاکستان کا معاملہ تھا اور بھٹو پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے جا رہے تھے. اس سے پہلے چلیے 1965 جنوری 1965 میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا اپوزیشن نے. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا گیا تھا. دھاندلی بھی تھی، کوئی شک نہیں، ابھی سب تسلیم کرتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی، ایوب خان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. 1965 کی جنگ ہوئی تو فاطمہ جناح صاحبہ اور اس وقت کی پوری اپوزیشن، نوابزادہ نصر اللہ خان اور باقی لوگ بھی ایوب خان کے پاس گئے اور جا کے یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان کا معاملہ تھا. بے نظیر بھٹو کے والد کو ضیاء الحق نے پھانسی دی تھی. تمام ججز کتابیں لکھ کر تسلیم کر چکے. کیا ہوا؟ 1987 میں جنیوا ایکارڈ کا معاملہ تھا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ تھا. بے نظیر بھٹو نے وہ ذاتی شکایات پر سے کچھ ڈانی. عمران خان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، مدد کرتے ہیں جیل میں. اس کا باپ مارا گیا تھا، اس کی ماں بیمار پڑی تھی، سر پہ لاٹھی لگی ہوئی تھی قذافی اسٹیڈیم میں، لیکن وہ وہاں پہنچی اور جنیوا ایکارڈ میں محمد خان جنیجو کی مدد کی، پاکستان کی مدد کی. پھر 1996 میں اس کا بھائی مار دیا. آپ کو یاد ہے نا، مرتضی بھٹو مارا گیا تھا. پاکستان کا معاملہ تھا، پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جا سکتا تھا. وہ اقوام متحدہ گئی، اس نے جا کر تقریر کی وہاں، اور پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے جو اس وقت کی امریکی پالیسیاں تھی، دباؤ تھی، ان کو ڈائیورٹ کیا، ان کا مقابلہ کیا. اس سے 2 مرتبہ، اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کی حکومت ختم کی جا رہی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، لیکن وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے پہنچی تھی. ٹھیک ہے جی. نواز شریف کو آپ نے جب باہر نکالا، اس وقت بھی تو پاکستان کی ضرورت تھی نا. اس وقت انتخابات ہوئے، پرائم منسٹر کو سلیکٹ قرار دیا، شہباز شریف نے کھڑے ہو کر مساق معیشت کی آفر کی. یہ ذاتی شکایات جو ہیں وہ قومی شکایات یا قومی معاملات سے زیادہ برتر نہیں ہوتے. یہ ثابت کیا اس قیادت نے. اس کے علاوہ ناظرین اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو مدد کرتی ہے. پی ٹی آئی آتی اور پی ٹی آئی وہاں موقف رکھتی اور کہتی کہ بلوچوں کو بلائیں اگلے اجلاس میں. 6 روز اجلاس سے لائیں، کوئی ایشو نہیں تھا، بند کمرے میں بیٹھ جاتے. کیا تھا؟ بلوچستان کی قیادت کو بلاتے تو پاکستان مضبوط ہوتا. اب کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کے نہ آنے سے بھارتی میڈیا کو بھی موقع ملا. پاکستان مخالف سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا. یہی فرق ہوتا ہے قومی قیادت کا اور اس قیادت کا جو قومی قیادت ہونے کے نام پر ذاتی مفادات کو ٹو کرتی ہے. خدا حافظ.